آج ہم اپنی دوسری کلاس کے آخری سیشن میں حاضر ہیں، اور یہ سیشن ہمارا چپ کر کے بیٹھنے کا نہیں ہوتا، اس میں بولنا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کو کھولنا ہوتا ہے، اشارے کرنے ہوتے ہیں، زور لگانا ہوتا ہے، اور گھر والوں کو شور سنانا ہوتا ہے، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ارد گرد لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم خطابت سیکھ رہے ہیں۔ فن خطابت و نقابت یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے پراپر اسی طرح سیکھنا ہے، خطابت و نقابت، نکابت نہیں ہوتا اور خطابت نہیں ہوتا، کیونکہ تلفظ بہت ضروری ہے، ہم نے اس پہ بھی ساتھ ساتھ فوکس کرنا ہے تلفظ کے اوپر۔ ایسا نہ ہو کہ پورا کورس مکمل کر لیں اور ہم خطابت کو ہم اس کو خطابت کہہ رہے ہوں، خطابت و نقابت، خطابت و نقابت یہ لفظ ہوگا پراپر، فن خطابت و نقابت، اس کو نقابت نہیں کہنا۔ کل ہم نے آغاز کیا تھا اینڈ پہ کہ ہم نے عملی مشق کیسے کرنی ہے، پریکٹس کیسے کرنی ہے، اور پریزنٹیشن کیسے تیار کرنی ہے۔ آج آپ کی ویڈیوز آئیں، میں نے دیکھی، بہت حوصلہ افزا ہے، پہلا دن تھا آج، اور بڑی اچھی کوشش کی آپ سب نے۔ آج چونکہ ایک جملہ تھا وہی آپ نے بولا ہے، کل ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے، جو کل کی ہماری پریزنٹیشن ہوگی وہ ابھی ہم اس کی مشق کریں گے، تو کل پھر آپ اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل ہم نے ہیزیٹیشن بیریئرز کہا تھا کہ پہلے ہیزیٹیشن بیریئر کو توڑنا پڑتا ہے، پھر آپ کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ جب تک ہیزیٹیشن رہتی ہے انسان کبھی بھی اپنا مافِ ضمیر جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا، لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا، وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہتا ہے اور بات صحیح طرح نہیں کر سکتا۔ تو ہچکچاہٹ، ہیزیٹیشن کا خاتمہ، یہ پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ تو ہیزیٹیشن کو ختم کرنا، کل ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، آج بھی ہم اس طرف جائیں گے اور پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے۔ یوں سمجھیں کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، آہستہ آہستہ ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے۔ ہم زیرو سے شروع کر رہے ہیں، جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ زیرو سے شروع کر رہے ہیں، بالکل زیرو سے، اور ہم نے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ جو جو کلاس گزرتی جائے گی، دن گزرتے چلے جائیں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے۔ تو ہم نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں ہیں اور ابھی آپ سمجھے کہ ہم میں سے کچھ نے خطاب کیا ہوگا پہلے کبھی اور کچھ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ابھی اس چیز کو ہم چھوڑ دیں کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا، ہم سب ایک لائن پہ کھڑے ہیں اور ہم سب نے اکٹھے ساتھ چلنا ہے، اکٹھے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو بالکل یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور ہم نے آہستہ آہستہ ہم اوپر چلتے چلے جانا ہے، سیڑھی سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہیزیٹیشن بیریئرز، اس کا خاتمہ، اور پھر اس کے ساتھ ہمارا نقابت، فن نقابت بھی جڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ تو پہلے ہم اس طرف آتے ہیں، ہیزیٹیشن کا خاتمہ۔ ایک چیز تو ہوتی ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہو کر بولنا شروع کر دیں۔ ہیزیٹیشن کے خاتمے کے لیے ایک چیز اور بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس پہ آپ کو اعتماد ہو۔ جب تک آپ اپنی بات پہ اعتماد نہیں کرتے نا، اپنی تیاری پہ، تو آپ کو گھبراہٹ رہتی، پریشان رہتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ جو میں نے تیاری کر لی ہے یہ بہترین ہو گئی ہے، اپنی تیاری پہ جب اعتماد ہو تو پھر انسان کہتے ہیں مجھے کہیں بھی کھڑا کر دیں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، کیونکہ میں نے جو بات کرنی ہے وہ بات صحیح ہے۔ جب آپ کو اپنی بات پر جو آپ نے کہنی ہے، جو بیان کرنا ہے، جب اس پہ اعتماد ہو جاتا ہے نا آپ کو، تو پھر خود بخود اعتماد ہوتا ہے، ہیزیٹیشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہم سامنے آ کے بولنا شروع کریں، اور دوسرا جو چیز ہم تیار کر رہے ہیں اس پہ بھی اعتماد ہو، اس پہ بھروسہ ہو۔
تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ابھی ہم چونکہ ابتدائی سٹیپ پہ ہیں تو آئیے ہم آج تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل ایک جملے پہ ہم نے مشق کی تھی، آج ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم آواز کا اتار چڑھاؤ، یعنی آواز کو آہستہ آہستہ اوپر لے جانا، اس کو سمجھتے ہیں. آواز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کو اوپر کیسے لے جانا ہے. سیم پچ پہ کبھی نہیں کھیلتے. ابھی محترم سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب نے اشارتاً ایک بات کی ہے. یہ کوشچن بھی ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے گا کہ جی ہم زور کیوں لگا رہے ہیں، بہت زیادہ اونچا کیوں بول رہے ہیں. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ زور سے بولیں، آپ کی ویڈیو کل دیکھوں گا، پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ نے زور کم لگایا اور لگایا. ایک ایک کی کوشش کروں گا کہ سب کو فیڈ بیک دوں. تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا اور ہر کلاس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ سر اتنا زور کیوں، آہستہ کیوں تقریر نہیں ہم کرتے. میں اس کا جواب دیتا ہوں جس کی طرف ابھی سر نے بھی اشارہ کیا. دیکھیں اس کی ڈیٹیل تو سر انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے، مگر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی میں بات کر دوں. ایک خطاب ہوتا ہے اسے واقعاتی خطاب کہتے ہیں، جس میں واقعات آپ بیان کرتے ہیں. یہ بات توجہ سے سنیے گا، آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو پہلے مل جائے، وہ سوال جو آپ کے ذہن میں بعد میں آ کے آنا ہے. اگر ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھیں، وہ لوگ جو نامور خطباء ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، اگر ہم ان کی کیٹیگریز، ان کو کیٹیگرائز کر لیں، کیٹیگری بنا لیں، ہم ان کی تقسیم کر لیں، تو خطباء 3 طرح کے ملیں گے. کتنی طرح کے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جب آپ سے سوال کیا کریں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ ہماری کون سی آواز آگے پہنچنی ہے، آپ بول دیا کریں، آواز پہنچتی ہے آپ کی. آپ بھلے دور بیٹھے ہیں مگر ایسے لگتا ہے جیسے آپ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فیل نہیں ہوتا. جب آپ سے سوال ہم کرتے ہیں نا تو آپ جواب دیا کریں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہی. تو 3 طرح کے خطباء ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اصلاحی گفتگو ان کا طریقہ کار ہے، یعنی اصلاحی انداز ہوتا ہے، جسے ہم آپ سادہ لفظوں میں یہی کہیں گے اصلاحی، یعنی واقعاتی خطاب. وہ صرف واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں امام نے یہ کیا، فلاں ولی نے یہ کہا، یعنی واقعات وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. تو واقعات جو بیان کرنا ہوتا ہے اس میں تو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا. آپ ایک کہانی سنا رہے ہیں نا. اب بچپن میں ہم لوگ بھی کہانیاں سنتے تھے تو اس وقت ہمیں کوئی زور لگا کے کہانی سناتا تھا، وہ سمپل انداز ہوتا تھا اور وہ واقعہ سنا رہے ہوتے تھے. اب اسے کہانی کہہ لیں، سٹوری کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مگر بات تو ایک ہی ہے. تو ہمیں سنا رہے ہوتے تھے والدین، حالانکہ ہم بچے ہوتے تھے مگر ان کی بات پوری سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا، بڑی مزے سے سنتے تھے، ہم بور نہیں ہوتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وہ ہوتا ہے واقعاتی خطاب. کچھ خطباء کا طرز خطابت یہی ہے، آپ ان کے جتنے خطاب نکالیں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے. اصلاحی سٹائل اسے کہتے ہیں مگر وہ واقعات ہوتے ہیں. کسی ولی کا واقعہ، کسی امام کا واقعہ، کسی صحابی کا واقعہ، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں جو واقعات ہیں وہ بیان کر دیے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں تو زور کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اس میں تو آپ ظاہر ہے عام انداز میں سنا دیں گے، واقعات اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور آپ سنا رہے ہیں. اور پھر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کے لیے شہرت پانا تو آسان ہی نہیں رہا، مشکل ہی نہیں رہا، آسان ہو گیا ہے. آسان ہو گیا ہے بالکل. آپ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کریں، وہ کلپ بنائیں، آپ وہ اتنے سارے ذرائع ہیں، فیس بک پہ ڈال دیں، یوٹیوب پہ ڈال دیں، اسٹیٹس ہے واٹس ایپ کا اس پہ ڈال دیں، اب تو ٹک ٹاک ہے اس پہ ڈال دیں. تو وہ آپ کا اگر واقعہ ہٹ ہو گیا، لوگوں تک پہنچا، آپ ایک رات میں مشہور ہو جائیں گے. پھر لوگ آپ کو سرچ کریں گے کہ اس بندے کو اور سنا جائے جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو اس طرح پھر وہ شہرت مل گئی. تو وہ سوشل میڈیا پہ ڈسپورٹ کرتا ہے وہ واقعاتی خطاب کو. ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بھی عرض کرنے لگا ہوں، جو چیز میں نے سمجھانی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے واقعاتی خطاب. دوسرا ہے جو ہمارے ہاں لوکل سٹائل ہوتے ہیں، یعنی کوئی ترنم لگاتا ہے طرز کے ساتھ.
तरन्नुम आप सुनते हैं ना, कोई पंजाबी में लगाता है, कोई उर्दू में, कोई कोई उसमें बलूचिस्तान का है तो बलोची में लगाता है, कोई केपीके से है तो वो पश्तो में लगाता है। तो वो तरन्नुम के साथ खिताब करते हैं। एक ये खुताबा है, उनका तर्ज खिताबत, वो भी लोकल है। वो भी क्या है? लोकल, अपने अपने सत्ता तक उनको लोग पसंद करते हैं, लोग सुनते हैं। वो आते हैं, शेर पढ़ते हैं, वाकयात सुनाते हैं। वो भी वाकयात सुनाते हैं, इल्मी गुफ्तगू उनकी भी नहीं होती, उनकी भी वाकयाती होती है, मगर तरन्नुम में होती है। तरन्नुम में हाँ कभी कभार इल्मी बात भी वो करते हैं। तो एक वो तरीका है वाकयाती, और दूसरा तरन्नुम लोकल स्टाइल। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है, उसे कहते हैं इल्मी गुफ्तगू। बात समझ आ रही है? तीन मैंने, इल्मी गुफ्तगू। अब वो जो इल्मी गुफ्तगू है जिसमें कुरान, हदीस, तफसीर, शुरुआत, फिर हदीस में से नुक्ते निकालना, हदीस पढ़ना, उसमें से नुक्ता निकाल के, पॉइंट निकाल के उसे समझाना, ये जो स्टाइल है ये और चीज है। इसके लिए आपको फिर जोर से ताकत के साथ बोलना पड़ता है। अगर आप इल्मी गुफ्तगू करें ना, कुरान और हदीस से नुक्ते निकालें, इल्म लोगों तक पहुंचाएं, कुरान का, हदीस का, और सही अकीदे का, इश्क रसालत का, मोहब्बत का, सहाबा किराम के अदब का, अहले बैत तहार के अदब का, जब वो आप बयान करेंगे तो वो आप सुस्त आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे तो आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकेंगे, बोर कर देंगे लोगों को। उसके लिए फिर आपको जोर लगाना पड़ता है, ताकत के साथ बोलना पड़ता है। बात समझ आ गई है? ये मैंने इसलिए अर्ज किया ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने जोर से क्यों बोलना है, जोर से हमने एक बात क्यों करनी है। तो जब हम ताकत के साथ सीख जाएंगे, कुव्वत के साथ बोलना सीख जाएंगे, उसके बाद आप आहिस्ता बोलें, ऊंचा बोलें, आपके पास आपकी ग्रिप हो जाएगी उस पर। तो इल्मी हमने कोशिश करनी है कि इल्मी स्टाइल अपनाएं। आप देखें, आज से 35-40 साल पीछे चले जाएं, 35-40 साल पीछे ले जाता हूं, उससे भी आप 5-10 साल और पीछे चले जाएं, तो एक शख्स, एक शख्सियत, एक हस्ती जंग की सरजमीन से उठती है और पूरी दुनिया में उसका नाम पहुंचता है। पहले पूरे पाकिस्तान में उसको शोहरत मिलती है, फिर जवानी की उम्र में वो बाहर के ममालिक में उसकी शोहरत पहुंचती है। अब मेरा सवाल है, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम जो छोटे से शहर से ताल्लुक रखते थे, उस वक्त फेसबुक नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, टिकटॉक, व्हाट्सएप, ये कुछ नहीं था कि आप क्लिप एक दूसरे को शेयर करें। उस वक्त तो वीसीआर होता था, वो कैसेट्स होती थी। क्या चीज थी उनके पास उस वक्त? कितने और उलमा थे, बड़े बड़े नाम थे, उनको जानता कोई नहीं था सिवाय उनके स्टूडेंट्स के, उनके शागिर्दों के अलावा किसी को उनका नाम भी नहीं पता था। मगर ये शख्सियत गांव तक, छोटी छोटी गलियों तक, आप में से तो बहुत सारे लोग कम उम्र होंगे, हम जरा बचपन को याद करें तो क्या हालात थे उस वक्त। छोटे छोटे देहातों तक भी उस शख्स का नाम जाना जाता था, और वो जहां जाते थे लोग जोक दर जोक उनको सुनने के लिए आते थे। क्या था उनके पास? इल्म और लोगों के पास भी था, मगर उनके पास एक चीज खास थी, वो था उनका अंदाज़े खिताब, अंदाज़े बयान। उन्हें फन आता था बात करने का, और आपने पहली बार ये ट्रेंड दिया। उस वक्त भी लोग वाकयात सुनाते थे, गाली गलौच होती थी, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये खिताब होते थे। मगर वो शख्सियत कुरान, हदीस, तफासीर, शुरुआत, उन चीजों को बयान करता है और आम लोगों तक पहुंचाता है, और उन्हें इतने मजे से उनको वो बातें समझ आती हैं कि वो बोर नहीं होते और दिलचस्पी से सुनने आते हैं। तो ये सिर्फ उनका फन खिताबत था। उस वक्त उन्हें सोशल मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया था जो आज हमें सपोर्ट मिल जाती है। तो सिर्फ उनका फन था, वो कुव्वत और ताकत थी जिस तरह से वो बयान करते थे कि जहां जाते थे लोग, दूर दराज से लोग उस शख्सियत को सुनने के लिए आते थे। बड़े बड़े आस्थाने हों, बड़े बड़े मज़ारात हों, उर्स हों, हर मौका पर, हत्ता कि लोग गली मोहल्लों में कैसेट्स लगा के, लोग वीसीआर लगा के तो लोग सुनाया करते थे, लोगों को खिताब सुनाया करते थे। हमें बचपन का वो दौर याद है।
لوگ ہر روز رات کو کسی چوک میں بیٹھ کے ان کا خطاب سنا کرتے تھے. تو یہ فن جو ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہم اسی سٹائل میں سیکھنا ہے. یہ سٹائل آ گیا، اس کے بعد اب آہستہ بات کر لیں، اونچی آواز سے بات کر لیں. وہ تو بات کے مطابق ہے نا کہ کون سی بات ہے وہ زور سے بولنی ہے اور کون سی بات ہے وہ آہستہ بولنی ہے. اب ایک بات کر کے پھر ہم پریکٹس کی طرف آتے ہیں. ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. اب سوال کا جواب آپ جہاں ہیں آپ سوچیں ذہن میں جواب کیا بنتا ہے. خطاب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص آپ ربیع الاول آ رہے ہیں، ہر گلی محلے میں لوگ گھروں میں محافل کرتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتی ہے، لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، محلے کی چھوٹی چھوٹی تنظیمات بنی ہوتی ہیں، پیسے اکٹھے کر کے ہر مسجد میں محفل ہوتی ہے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے. تو جو محفل ہوتی ہے اس میں ایک خطاب ہوتا ہے. اس خطیب کو بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس خطاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آئے اور اس موضوع پر، جس موضوع پر اسے بلایا جا رہا ہے، اس موضوع پر وہ موٹیویٹ کر کے جائے، دلائل دے کے جائے، اس بات پہ کلیئر کر کے جائے. یہ خطاب کا مقصد ہوتا ہے. اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ موٹیویشن دے کے جائے، اس ٹاپک پر دلائل دے کے جائے، نظریاتی پختگی دے کر جائے، فکری کلیئرٹی دے کر جائے، اور وہ بتا کر جائے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے. اس لیے بلاتے ہیں. اور اگر آپ بلائیں اور وہ آئے بھی، پیسے بھی خرچ ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ خطاب بھی ہو اور وہ ایسا کچھ بھی نہ کر کے جائے، وقتی طور پہ نعرے شعرے لگ جائیں اور وہ دے کے کچھ نہ جائے، آپ کو موٹیویٹ نہ کر کے جائے، آپ کو دلائل نہ دے کے جائے، آپ کو فکری کلیئرٹی نہ دے کے جائے، آپ کو پختگی نہ دے کر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مقصد تو نہ ہوا، مقصد تو پورا نہ ہوا. تو یہ ہے خطاب کا مقصد جس کو ہم نے سمجھنا ہے. ابلاغ، بات کو پہنچانا، منتقل کرنا، کنوے کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اس لیے خطاب ہوتا ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مزاج مختلف ہیں لوگوں کے، لوگ بس وقت کے طور پہ مزہ لیتے ہیں تو وہ اسی پہ گزارا کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں اب ہم آتے ہیں عملی مشق کی طرف. آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل ایک جملہ تھا، آج ہم اپنی آواز کو 10 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. جو ہمارے گلے کی قوت ہے اس کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. ہماری آواز ہمیں پتا ہو کہ اس کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 10 حصوں میں اپنی قوت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. خود پتا ہو، ایک پچ پہ کبھی نہیں کھیلنا، کبھی آگے نکلنا ہوتا ہے، کبھی پیچھے آنا ہوتا ہے، کبھی فرنٹ فٹ پہ جانا ہوتا ہے، کبھی بیک فٹ پہ آنا ہوتا ہے. آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نہیں کھیل سکتے. تو آپ نے اپنی آواز کو 10 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. 10 سٹیپ بنا لیں. اب 10 سٹیپ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں سے آج جو ہم کرنے لگے ہیں وہ یہ کہ ہم نے جب ایک سٹیپ اوپر جانا ہے تو پھر واپس نہیں آنا، اوپر ہی جانا ہے. ایک بار جب اوپر قدم رکھنا ہے تو پھر واپس نہیں آنا. آج ہم نے شروع کرنا ہے تو اوپر چڑھتے جانا ہے، یہاں تک آ جانا ہے. آج کا ہمارا کام یہی ہوگا. ہم نے بیک فٹ پہ نہیں آنا، آگے بڑھنا ہے تو بڑھتے جائیں، یعنی 10 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. آہستہ آہستہ آواز کو اٹھاتے چلے جانا ہے، بلند کرتے چلے جانا ہے. آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اب جیسے میں نے کل کہا تھا، مٹھی بند کر لیں، انگلی کھول لیں، شہادت کی انگلی کھول لیں، یہ کریں. اور واللہ یہ طریقہ بھی میں نے کسی اور کو یہ اشارے بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھے. یہ بھی حضور شیخ الاسلام کے اشارے ہیں جو اب لوگ آپ کو دیکھ کے کرتے ہیں. یعنی آپ کے اشارے اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی باڈی لینگویج کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مٹھی بند کر لیں، ایک انگلی کھول لیں، اور جیسے اب اگر کھڑے ہیں تو کمر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ ہمارا توازن جو ہے وہ برقرار ہو جائے. بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، دونوں پاؤں پہ برابر وزن ڈال کے. جی شروع کرتے ہیں. 0 سے شروع کرنا ہے، 10 تک جانا ہے.
ابھی آپ صرف دیکھتے رہیں، اس کے بعد پھر آپ بھی بولیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں ہے، یہ میرا بازو دیکھیں یہاں ہے، یہ میں نے یہاں رکھا ہوا ہے یہاں پہ. جب میں نے شروع کرنا ہے تو یہاں ہے میرا بازو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں، اور یہاں سے پھر میں نے کھولنا ہے اور واپس لا کے پھر یہاں سے یوں چھوڑ دینا ہے. یہ طریقہ ہوگا، یہاں سے ادھر واپس آئے اور پھر ادھر، یعنی یہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے سیدھے ہاتھ کو سیدھا کیا، واپس آئے، پھر آگے چلے گئے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. جی سب سے پہلے ایک آتا ہے، یہ ایک لیول ہے، آپ دیکھیے گا. اب آواز اس کے بعد آگے بڑھنی ہے، نیچے ڈاؤن نہیں کرنی. سب سے پہلے ایک آتا ہے، اگلے ہندسے پہ جانا ہے تو آواز تھوڑی سی اٹھانی ہے. ایک کے بعد دو آتا ہے، تھوڑی سی آواز بلند کی. تیسرے پہ جا کے تھوڑی سی اور بلند کریں گے. دو کے بعد تین آتا ہے، اب پھر تھوڑی سی اور بلند کریں گے. تین کے بعد چار آتا ہے، اب دیکھتے چلے جائیں، آواز بلند ہوگی آہستہ آہستہ. چار کے بعد پانچ آتا ہے، پھر تھوڑی سی اور. پانچ کے بعد چھ آتا ہے، چھ کے بعد سات آتا ہے، تھوڑی تھوڑی آواز بلند کرتے گئے. سات کے بعد آٹھ آتا ہے، آٹھ کے بعد نو آتا ہے، اور اینڈ کرنا ہے پورے زور کے ساتھ. نو کے بعد 10 آتا ہے. یوں سمجھیں کہ میں نے اپنے گلے کا ابھی چوتھا حصہ زور لگایا ہے، ابھی اس سے 3 گنا اور قوت ہے، اس سے زیادہ میں نے تھوڑا سا زور لگایا. اب آئیے کسی ایک کا اگر محترم حسن جماعتی صاحب، کسی ایک کا اگر آپ مائک آن کر دیں تو میرے بعد وہ بولیں. کسی ایک کا مائک آن کر دیں تاکہ ہمیں پتا ہو. ابھی ایک مائک آن ہو جائے گا، ایک یا دو، تو جب میں بولوں گا میرے بعد وہ بولیں گے. آواز صرف ان کی آئے گی، سب کا آن نہیں کریں گے، 2-3 زیادہ بھی آن ہو سکتے ہیں، مگر آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ سب نے بولنا ہے. جی ریڈی؟ محترم شفیق احمد صاحب کا مائک آن ہے، اب آپ نے میرے بعد بولنا ہے. ان میوٹ کریں آپ میں سے محترم شفیق صاحب، آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں. ہو گیا؟ چلیں اب آپ نے میرے بعد بولنا ہے، میں بولوں گا تو اس کے بعد آپ بولیے گا. جی سب سے پہلے ایک آتا ہے، سب سے پہلے ایک آتا ہے. آواز اٹھانی ہے میرے ساتھ ساتھ. جی. ایک کے بعد دو آتا ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے. دو کے بعد تین آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے. تین کے بعد چار آتا ہے، تین کے بعد چار آتا ہے. چار کے بعد پانچ آتا ہے، چار کے بعد پانچ آتا ہے. آواز اٹھائیں. اور پانچ کے بعد چھ آتا ہے، پانچ کے بعد چھ آتا ہے. چھ کے بعد سات آتا ہے، چھ کے بعد سات آتا ہے. سات کے بعد آٹھ آتا ہے، سات کے بعد آٹھ آتا ہے. آٹھ کے بعد نو آتا ہے، آٹھ کے بعد نو آتا ہے. اور نو کے بعد 10 آتا ہے. نو کے بعد 10 آتا ہے. کلیپنگ کر دیں سب لوگ ان کے لیے، ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا ہے. کلیپنگ کر دیں سب لوگ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. جی شکریہ، جزاک اللہ. اب کسی اور کا مائک ان میوٹ کریے. عامر سجاد اٹلی. جی 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 اٹلی سے ہیں محترم عامر سجاد صاحب، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. جی 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 عامر بھائی اب آپ میرے بات بولیے گا، اسی طرح آواز کو اٹھانا ہے، باقی لوگ بھی ساتھ بولتے رہیں. جی سب سے پہلے ایک آتا ہے،
سب سے پہلے ایک آتا ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، تین کے بعد چار آتا ہے، تین کے بعد چار آتا ہے، چار کے بعد پانچ آتا ہے، چار کے بعد پانچ آتا ہے، پانچ کے بعد چھ آتا ہے، پانچ کے بعد چھ آتا ہے، چھ کے بعد سات آتا ہے، چھ کے بعد سات آتا ہے، سات کے بعد آٹھ آتا ہے، کے بعد آٹھ آتا ہے، آٹھ کے بعد نو آتا ہے، اور نو کے بعد 10 آتا ہے۔ کیا ہوا؟ آواز کٹ گئی ہے یا گلا بیٹھ گیا آپ کا؟ سر آواز کٹ گئی ہے، آواز کٹ گئی، ماشاء اللہ۔ دوبارہ مجھے میں لگا کیا کہوں؟ کیونکہ گلا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے سٹارٹ میں بھی آپ لوگوں کا گلا بیٹھ جائے، گلا خراب ہو۔ ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ کہیں کرونا ہو گیا، اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ شاید زور لگانے سے تھوڑا سا گلا ڈسٹرب ہوگا، لیکن ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ شروع میں جب خطاب کرتا تھا تو خطاب کے دوران میرا گلا بیٹھ جاتا تھا، ہمیشہ ایسے ہوتا تھا۔ میں اس بات سے اتنا پریشان تھا کہ اس کا حل کیا کیا جائے کہ جو ہی پیک پہ جاتے ہیں تو گلا بیٹھ جاتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے خطاب کا تو گلا پھر آگے بات نہیں ہوتی تھی، گلا بیٹھنا، بری حالت ہو جانی ہمیشہ ہر خطاب میں۔ تو میں اس بات سے بہت پریشان تھا، مگر یہ چیزیں آہستہ آہستہ خود جب گلا کھلتا چلا گیا، اب آپ بلیو کریں کہ اگر دن میں 4 سے 5 خطاب بھی کر لیں مسلسل تو گلے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے اس کے کوئی طبی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے بیماری اگر آ جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن زور لگانے کی وجہ سے کبھی گلا خراب نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کل انشاءاللہ اس پہ عرض کروں گا۔ تو یہ گلا تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوگا زور سے جب بولیں گے، مگر آہستہ آہستہ پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے ایک بار گلوں کو کھولنا ہے، ایک بار جب گلے کھلیں گے تو انشاءاللہ پھر ایک بار اگر خراب ہوا بھی تو اس کے بعد پھر دوبارہ خراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ چلیں، یہ ہم نے گنتی پہ ابھی مشقی ہے۔ اب میں اکیلا بولوں گا، آپ مجھے سنیے گا، میں نے شروع سے لے کے 10 تک اکیلے بولنا ہے، آپ نے جسٹ سننا ہے، اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی سٹارٹ کرنے لگا ہوں، آپ دیکھیے گا، بس چپ کر کے مجھے سنیے گا، میں نے 0 سے 10 تک جانا ہے۔ جی، سب سے پہلے ایک آتا ہے، ایک کے بعد 2 آتا ہے، 2 کے بعد 3 آتا ہے، 3 کے بعد 4 آتا ہے، 4 کے بعد 5 آتا ہے، 5 کے بعد 6 آتا ہے، 6 کے بعد 7 آتا ہے، 7 کے بعد 8 آتا ہے، 8 کے بعد 9 آتا ہے، اور 9 کے بعد 10 آتا ہے۔ کلیپنگ کر دیں، بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کلیپنگ کر دیں ایک بار سارے۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے، کل ایک ویڈیو آپ کی اس کی بنے گی، ایسے ہی بنانی ہے آپ نے، کہیں بیٹھ کے، کہیں کھڑے ہو کے، کوشش کریں کھڑے ہو بیٹھ کے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ایک کلپ آپ نے بنوانا ہے، کسی کو موبائل پکڑا دیں، موبائل سیٹ کر لیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کیمرہ فیسنگ بھی آئے گی۔ یہ کیمرہ فیس کرنا یہ بھی آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ تو جب آپ روزانہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیمرہ فیسنگ بھی آئے گی، ہیزیٹیشن اس سے بھی ختم ہوگی۔ تو کل ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ آج میں نے گروپ میں آپ کو ایک پیج سینڈ کیا تھا، اس پہ ابھی ہم پریکٹس کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم چیزیں تیار کریں اتنے دنوں میں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج ایک چیز اور ساتھ ہم رکھ لیں۔ تو میں نے آج جو پیج سینڈ کیا تھا گروپ میں، اس کی روشنی میں ابھی ہم پریکٹس کرنے لگے ہیں۔ اب یوں سمجھیں، پہلے ہم جو کر رہے تھے
وہ یہ تھا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہم اوپر بڑھتے جا رہے تھے، صرف آواز اٹھا رہے تھے، اس میں اشاروں کی تبدیلی نہیں تھی، اس میں فیس ایکسپریشنز، اس میں کوئی چینجنگ نہیں تھی، ایک ہی طرح کا تھا چونکہ گنتی چل رہی تھی، اشارے بھی ایک ہی طرح کے تھے، آواز کو بس اٹھاتے جا رہے تھے۔ اب جو ہم کام کرنے لگے ہیں اس میں اشارے بھی چینج ہوں گے، آواز بھی کبھی اوپر جائے گی، کبھی اس کو ڈاؤن کریں گے، اور پھر ہمارے ایکسپریشنز بھی مختلف ہوں گے، چینج ہوں گے، کبھی سمائل ہوگی، کبھی چہرے کے اوپر سمائل نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ہر وقت سمائل بھی نہیں چلتی، اور ہر وقت آپ کے چہرے پہ غصہ بھی ہو تو وہ بھی نہیں چلتا۔ وہ نوعیت ہوتی ہے اس جملے کی جو آپ بول رہے ہیں، خطاب کی نوعیت ہوتی ہے۔ اب محبت کی بات ہو تو آپ اس غصے سے تو نہیں کریں گے نا، تو بات کے مطابق ہم نے ایکسپریشنز کو کرنا ہوتا ہے، فیس ایکسپریشنز، یہ اس کے مطابق، آپ کے جملے کے مطابق، آپ کے الفاظ کے مطابق ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ مثلا ہم کوئی ایک جملہ، یہ جو ابھی ہم کرنے لگے ہیں مشق، تو آگے جا کے میں پھر یہ چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آئیے ہم براہ راست اس طرف آ جاتے ہیں جو آج آپ کو ہم نے سینڈ کی تھی۔ پہلی لائن ہے وہ ہے جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں۔ یہ آنکھیں ہیں، یہاں نظر ہے، تو ہم نے یہاں اشارے کر لانے ہیں، اس طرف ہاتھ لا کے تو یہاں سے پھر واپس لے جانا ہے۔ اب دیکھیں لائن ہے جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، تو ہاتھوں کو یہاں لائیں گے اور یہاں سے پھر واپس لے جائیں گے۔ جی، جب نظریں، یہاں آگے ہاتھ، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، موومنٹ دیکھ رہے ہیں۔ اب اشارے چینج ہو گئے، پہلے صرف یہ چل رہا تھا دائیں اور بائیں، اب چینج ہو گیا۔ جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، ایک لائن بولی، آواز آپ نے لیول دیکھا۔ اب اگلے جملے پہ جاتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹھ جاتی ہے۔ تو قدم کا مطلب ہے آگے جانا، منزل نہ ملنا تو پھر پیچھے آنا، پھر پیچھے آنا۔ اب دیکھیے، جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹھ جاتی ہیں، یہ موومنٹ ہے، یہ ہاتھوں کو لہرانا، اس سے خوبصورتی ہوتی ہے، باڈی لینگویج اچھی لگتی ہے۔ یہ جو آپ اشارے کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، ہمیشہ وہ شخص جو اشاروں سے بات کرتا ہے اس کی بات میں بوریت نہیں ہوتی، لوگ اس کو بڑا غور سے سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا چرب زبان، یہ تو بڑے ہاتھ ہلاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات میں بوریت نہیں ہوتی، وہ اپنی بات کو بیان کر لیتا ہے۔ تو یہ باڈی لینگویج کا یوز کرنا۔ دیکھیں، 2 طرح کی زبان ہے نا، ایک ہے لفظوں کی زبان، یعنی یہ زبان جو ہمارے منہ میں ہے، ایک یہ ہے، ایک ہے اشاروں کی زبان، باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں۔ 2 طرح کی، دونوں طریقوں سے کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن ایک وربل ہوتی ہے، ایک نان وربل۔ یہ سر محمود صاحب آپ کو کروائیں گے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ وربل اور نان وربل، تو وربل اور نان وربل، ایک ہے آپ بول کے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ایک ہے اشاروں سے۔ اور جب ان دونوں کو آپ جمع کر لیں ایک ساتھ، اشارے اور ساتھ الفاظ کو جمع کر لیں، تو اس میں حسن آ جاتا ہے، حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں، ہم 8-10 اشارے یاد کر لیں گے، 8 سے 10 اشاروں کو ہم یاد کر لیں گے کہ اس طرح کا جملہ آئے گا تو ہم نے اشارہ کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو بالکل نہیں پتا ہوتا، وہ خطاب گھنٹہ گھنٹہ بولتے رہتے ہیں، نہ اشارے آتے ہیں، نہ پتا ہے کہ یہاں اشارہ کرنا کیسے ہے۔ تو اشارے 8 سے 10 ہیں جن کو یاد کریں گے ہم، بس اس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ وہ آج ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ 8 سے 10 اشاروں کو ہم نے یاد کرنا ہے، سمجھ لینا ہے۔ مثلا اگر بات کرنی ہو قوت کی، طاقت کی، قوت اور طاقت اور ولولے کی اور جذبے کی بات کر رہی ہوں، تو کیا اشارہ ہونا چاہیے؟ یہ ہم مٹھی بند کرتے ہیں اس طرح سے۔ یہ
آپ صرف اشارہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں بولتے، بات پھر بھی اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کو جمع کرنا ہے جی۔ جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، آگے ہے جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، تو امید لگنا اور پھر ٹوٹ جانا، کسی چیز کا ٹوٹ جانا۔ اب یہ لائن ہے جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھوں کو زور سے کھینچا، جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، آگے تب خوابوں کی اور سے آواز آتی ہے، آگے جو لائن ہے۔ اب ایک ہے حاضر کا معاملہ اور ایک ہے غائب کا معاملہ۔ حاضر اگر چیز جو سامنے موجود ہو اس کا اشارہ کرنا ہو تو سامنے کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اگر اس چیز کا ذکر کر کے اشارہ کرنا ہو جو سامنے نہ ہو، جو کہیں دور ہو، تو پھر یہ اشارہ نہیں کرتے، پھر سائڈ پہ کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کر لیں یا بائیں ہاتھ سے۔ مثلا ہم کہیں مکین گنبد خضرا یا مولا علی شیر خدا حضور غوث الاعظم، یعنی ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور نہیں ہے ہم سے، یقیناً دور نہیں ہے، مگر جب آپ گنبد خضرا کی بات کریں گے تو وہ تو ہم سے دور ہے نا۔ اگر آپ حضور غوث پاک کے روزے کی بات کریں گے تو وہ تو ہم سے دور ہے نا۔ ویسے تو دور نہیں ہوتے مگر جب کسی جگہ کی بات کرتے ہیں تو وہ دور، تو پھر اشارہ سائڈ پہ کرتے ہیں، یہ بازو کھول کے اس طرح سے کہ مدینہ کی بات چلی، مکہ مکرمہ کی بات چلی، خانہ کعبہ کی بات چلی، الغرض جو چیز سامنے موجود نہیں تو اس کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب بات ہے خوابوں کی اور سے، تو خواب بھی حاضر تو نہیں ہوتا نا، غائب ہوتا ہے، تو اس لیے اشارہ یہ کریں گے سائڈ پہ، یوں کہیں گے، یہ یاد کریں گے۔ اسی طرح کل آپ کا اشارہ ہو تب خوابوں کی اور سے آواز آتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل میں نے سائڈ پہ ہاتھ کھولا ہوا ہے، تب خوابوں کی اور سے آواز آتی ہے، آگے ہے ہمت کرو، کیا اشارہ ہونا چاہیے جی؟ دیکھیں ذرا آپ سوچیں، ہمت کرو کیا اشارہ ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، یہ بھی موٹیویشنل ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ایک پہلے ایک ہاتھ سے کیا پھر دونوں ہاتھوں سے کر لیں، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، آگے ہے دل چھوٹا نہ کرو، یہ بھی موٹیویشنل ہے، اس کو بھی یوں کریں گے کہ دل چھوٹا نہ کرو، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، دل چھوٹا نہ کرو، کوشش جاری رکھو، یہ بھی موٹیویشنل ہے، اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ کوشش جاری رکھو، آگے ہے تم بدل سکتے ہو نظام۔ اب تم کہا تو یہ حاضر ہے یا غائب ہے؟ تم یقیناً حاضر کے لیے ہے کہ وہ شخص جو سامنے موجود ہے، تو اس کے لیے سائڈ پہ ہاتھ نہیں کریں گے، سامنے کریں گے تم، تو یوں کہیں گے تم بدل سکتے ہو نظام، تم بدل سکتے ہو نظام، سامنے والے کو موٹیویٹ کرنا کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم بدل سکتے ہو نظام، آگے کہیں گے انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام، انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام۔ آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ اب یہ بھی آپ سمجھ لیں یہ اشارہ کیا ہونا چاہیے، یہ جو ہوگا نا موت یا بزدلی یا کمزوری، اس کے لیے ہمیشہ جو اشارہ کرتے ہیں وہ ہاتھوں کو نیچے زمین کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جملے کے لیے اشارہ کیا کرتے ہیں، آپ کسی کو آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے موت ہے وہ زندگی، یہ تو موٹیویشنل ہے، تو لفظ کے مطابق اشارہ ہو، یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، اسی سے ابلاغ ہم نے سیکھنا ہے، اسی سے فن سیکھنا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا، اس کے بغیر فن میں نے زندگی میں واللہ میں نے زندگی میں کبھی حضور شیخ الاسلام کو خطاب آپ کے سنتے ہوئے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کا اشارہ آپ کی بات کے الٹ جا رہا ہوں، کبھی نہیں دیکھا، بلکہ یہ سارے اشارے آپ سے سیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کہیں سے نہیں پڑھے، یہ حضور شیخ الاسلام سے سیکھیں، ان کے خطابات سے سیکھیں۔
ان باتوں پہ تو آپ کو لکھا ہوا بہت کم ملے گا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں، جو چلتے پھرتے تھیوری بھی ہوتے ہیں اور پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام آپ پریکٹیکل ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پورا خطاب سن لیں، کہیں درمیان میں جا کے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کے اشارے آپ کے لفظوں کے مطابق چل رہے ہوں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے۔ تو آپ یعنی لفظوں کے مطابق اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب موت کی بات ہو، بزدلی کی بات ہو، کمزوری کی بات ہو، تو آپ یہ تو نہیں کریں گے نا، یہ جچتا نہیں، یہ اس کے لیے جچتا نہیں۔ یہ بات ہے قوت کی اور وہ بات ہے کمزوری کی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے۔ یہ تو یوں کہیں گے موت ہے وہ زندگی، ہاتھوں کو نیچے یعنی زمین کی طرف لے جانا، میں جملہ دہرا رہا ہوں، زمین کی طرف لے جانا، بزدلی، کمزوری، ضعف، اس کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے۔ موت ہے وہ زندگی، آگے ہے روح امم کی حیات، تو روح کا معنی ہے قوت۔ اب پھر یہ کر سکتے ہیں، پھر یہ اشارہ کر سکتے ہیں، روح امم کی حیات، کیا؟ روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب، کشمکش انقلاب۔ میں پورا شعر بولتا ہوں، جس میں نہ ہو انقلاب، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ اب یہ پورا شعر آپ نے بول دی۔ آج جو ہم لائنیں بول رہے ہیں نا، یہ لائنز، ان میں سمائل نہیں بنتی کہیں پہ بھی، کیونکہ یہاں سمائل کر نہیں سکتے، یہاں آپ کو چہرے کے تاثرات وہ موٹیویشنل دینے پڑیں گے۔ اب سمائل یہاں نہیں بنتی، تو سمائل جہاں بنتی ہوتی ہے وہاں دینی ہوتی، اب بلا وجہ مسکرا نہیں سکتے۔ مثلا میں مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں، یہ لائن ہے تم بدل سکتے ہو نظام، میں نے اس طرح بولا تم بدل سکتے ہو نظام، یہ طریقہ ہے۔ اب اس کو تھوڑا ذرا چینج کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس جملے کی جو روح ہے وہ نکل جائے گی ساری کی ساری۔ ایک یہ تھا تم بدل سکتے ہو نظام، اب اس کو اگر یوں بولیں کہ تم بدل سکتے ہو نظام، تو کچھ بچا اس جملے کے پلے، ختم ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں سمائل ہوتی ہے، کہیں آپ نے موٹیویشنل جو ہے جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ نے اپنے چہرے کے تاثرات بھی اس طرح کے دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے الفاظ لوگوں کی روح تک پہنچیں، روح کو ٹچ کریں، روح کو جا کے براہ راست لگیں۔ حضور شیخ الاسلام ساری زندگی محبت کے خطابات میں مسکرا کے، آپ کی مسکراہٹ بڑی پیاری ہے، مگر جب آپ کے خطاب انقلابی ہوتے ہیں تو مجھے یاد ہے آپ جب جملہ بولتے ہیں تو لوگوں کی جان نکال لیتے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں اٹھو نکلو، تو اس وقت لوگوں کے دلوں کو جا کے یہ جملے ٹچ ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی مخالف ہو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس شخص کا خطاب سن کے دل کرتا ہے کہ ہم بھی نعرے لگائیں۔ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ اس کے خطاب میں اتنی پاور ہوتی، سیاسی خطاب میں۔ تو یہ اس کو ہم انشاءاللہ العزیز آگے ایک ربائی لکھی ہے اس کو پڑھ کے تو ہم آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آگے جو ربائی لکھی ہے اس کو بھی دیکھ لیں کیسے پڑھنا ہے۔ وہ لکھا ہے ہم بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں، جی ہم بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں، ہم بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں، کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں۔ یہ جملہ دیکھ رہے ہیں میں کیسے بول رہا ہوں، میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، پھر غور سے دیکھیں، کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں، ہم بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں، کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں، باخدا اب غریبوں کے دربار میں، باخدا اب غریبوں کے دربار میں، ہاتھ باندھے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں، آپ کو چارجنگ ملے گی، چارجنگ ملتی ہے جب آپ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ ہاتھ باندھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ تو کل اس پہ ہم پھر ایک دفعہ کر لیں گے، وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک بار میں پڑھتا ہوں، مکمل کرتے ہیں،
کل آپ بے شک اس کی پریزنٹیشن نہ بنائیے، کل صرف آپ گنتی کی پریزنٹیشن بنا لیجیے گا، اس کی ہم اس سے اگلے دن پہ ڈال دیں گے، مگر ایک بار کر لیا آپ کو آئیڈیا ہو گیا، کل بھی ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے۔ ایک بار مجھے سن لیں، میں پورا پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ اب آپ غور سے سنیے گا، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، دل چھوٹا نہ کرو، کوشش جاری رکھو، تم بدل سکتے ہو نظام، شاباش، ہم بدلیں گے نظام، انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام، کیونکہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح ہے امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ اور ہم بتا دیں کہ دنیا کے سنسار میں اتنی طاقت ہے جذبوں کی انغار میں، باخدا اب غریبوں کے دربار میں ہاتھ باندھے ہوئے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ کلیپنگ کر دیں، میرے لیے کر دیں ایک بار، بہت کنجوس لوگ ہیں، کلیپنگ نہیں کرتے آپ لوگ، چلیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہم جس مقصد کے لیے اس کلاس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے، ہماری زبانوں کو قوت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو اللہ رب العزت کھول دے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور بلغوا عنی ولو آیا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز شرکاء، آن لائن فن خطابت کورس کے دوسرے روز کی دوسری نشست کا اختتام ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک 9 بجے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا اس کو صحیح طور پر سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔